دو نکات یہ تھے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جسٹس ریٹائر شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس کا حوالہ وہ اس خط میں بھی تحریر کیا گیا، اور اس حوالے سے بھی یہ دریافت کیا گیا کہ چونکہ اس پہ فیصلہ آ چکا ہے، لہٰذا آئندہ اگر اس طرح کی کوئی مداخلت ہوتی ہے اس حوالے سے جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں رہنمائی دی جائے۔ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ تھا، چونکہ وہ براہ راست انہوں نے اداروں کے جو فرد ہیں ان کا نام لیا، اور جو ایلیگیشنز انہوں نے لگائے جو بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے حق میں فیصلہ بھی دیا، وہ بھی براہ راست انہوں نے اپنی پٹیشن میں لکھے کہ کن کیسز کے حوالے سے انہیں پریشرائز کیا گیا۔ جو 6 ججز کا خط تھا اس میں اوور آل اداروں کی مداخلت کے حوالے سے بات کی گئی اور سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ خط تحریر کیا گیا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو بنیادی طور پہ عدلیہ کے محاصرے کا ادارہ ہے، وہ ایجنسیز کا، اداروں کا، کسی سیاسی جماعت کا محاسبے کا ادارہ نہیں ہے، تو لہٰذا سپریم جوڈیشل کونسل اس میں دائرہ اختیار کیا تھا اس کے اوپر کافی بات چیت ہوئی، اور جو چیف جسٹس آف اسلام آباد سپریم کورٹ ہے، پاکستان سپریم کورٹ، انہوں نے فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا۔ یہ بات بڑی اپریشیبل ہے، اور یہ بات میں اس لیے خاص طور پہ اپنی ابتدائی گفتگو میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس کی ریلیونس اس کے بعد کے جو واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں ان سے بہت زیادہ ملتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسی دن جس دن یہ خط تحریر ہوا، جو 6 ججز ہیں انہیں اپنے گھر مدعو کیا، اور اس کے بعد ان سے تفصیلی بات چیت کی، ان سے ان کے جو خدشات تھے، جو ان کے کنسرنس تھے، ان کے بارے میں بات ہوئی۔ اس کے بعد بغیر وقت ضائع کیے ہوئے فوری طور پہ فل کورٹ کا اجلاس طلب کیا چیف جسٹس صاحب نے، وہاں پہ مشاورت ہوئی اور وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ جب اس کا پتہ وزیر اعظم پاکستان کو ہوا تو انہوں نے بھی بغیر کسی ہیلو حجت کے، بغیر کسی پروٹوکولز میں پڑے ہوئے فوری طور پہ یہ کہا کہ میں اس ملاقات کے لیے بالکل تیار ہوں، اور میں سپریم کورٹ جا کے چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں ان سے ملنے کے لیے میں بالکل تیار ہوں۔ وہ ملاقات بھی ہوئی، اور اس کے بعد کنسنسس سے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل پائی گئی، اور وہ بھی جو ہماری وفاقی کابینہ ہے اس کی اجازت سے اور جسٹس ریٹائر صدر جیلانی صاحب کی سربراہی میں یہ کمیشن بنایا گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں سے جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے جس کے حوالے سے آج آپ دوستوں کو ہم نے رحمت دی ہے کہ وہ ایک ایسا فورم تھا کہ جس کے اوپر، اور ظاہر ہے وہ ایک آئینی ضابطے کے اندر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہوتی ہے، اور اس میں تمام نکات سامنے رکھے جانے تھے، اور اس کے اوپر ایک تفصیلی فیصلہ بھی آنا تھا، رپورٹ بھی آنی تھی۔ لیکن بہت افسوس اس بات کا کہ جسٹس تصدق جیلانی صاحب کے حوالے سے میڈیا کے اوپر جس طرح کی گفتگو، جس طرح کے الزامات کی بچھاڑ ایک مخصوص سیاسی جماعت اور ایک گروہ میں کہوں گا اس کی طرف سے کی گئی، نتیجتاً وہ اس جوڈیشل کمیشن کی سربراہی سے مستعفی کہوں یا انکاری ہوئے، اور اس کے بعد چیف جسٹس نے اس کے حوالے سے ایک سو موٹو ایکشن لیا، اور آج اس کی پہلی ہیئرنگ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی۔ یہ تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے اس لیے میں نے رکھی کہ تاکہ جو آرڈر آف سیکوینس ہے وہ آپ کے سامنے رہے تمام واقعات کا۔ اب جو صورتحال ہے اس حوالے سے میں جس سیاسی جماعت کا اور جس گروہ کا میں نے ذکر کیا، اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور موجودہ جو اس کیس کے حوالے سے سماعت ہو رہی ہے اس کے اوپر جو الزامات کی بچھاڑ کی جا رہی ہے وہ ایک انتہائی افسوسناک اور انتہائی الارمنگ سچویشن ہے۔ یہ 2 لفظ میں نے اس لیے استعمال کیے کہ جو 6 معزز جج صاحبان کا مدعا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عدلیہ کو پریشرائز نہ کیا جائے، عدالتیں کسی طرح کے دباؤ میں کام نہیں کر سکتی، اور انہیں دباؤ میں لا کے انہیں فیصلوں کے حوالے سے مجبور نہ کیا جائے۔ یہ کل مدعا ہے ان کے اس خط کا۔ اور کیا یہ پریشر جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بات تو چونکہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ٹیک اپ ہوا یہ میٹر اور سب جوڈیس ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے تو محدود بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بات ضرور کی جا سکتی ہے، اور یہ بات جو ہے این فیکٹس کے مطابق ہے
کہ کیا عدلیہ کو جو دباؤ ہے اس کا سامنا صرف کوئی اداروں کی طرف سے جو ایک مبینہ خط لکھا گیا ہے اس کے حوالے سے ہے، یا مخصوص سیاسی جماعتیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے اور ادروائز الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا کے ذریعے جو عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر اور عدلیہ کے سوچ کے اوپر جو اثر انداز ہوتی ہیں، کیا وہ پریشر نہیں ہے؟ کیا وہ عدلیہ کو دباؤ میں لانا نہیں ہے؟